السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جماعت نہم اور دہم کی اسلامیات کے حوالے سے انتہائی دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بچوں، آج ہم احادیث مکمل کریں گے۔ حدیث نمبر 19 کی جانب بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 19 ملاحظہ کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 19 ہے: کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ حکمران اپنی رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کے کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں۔ اسی طرح بچوں، آپ پر علم حاصل کرنے کی ذمہ داری ہے، اس کو بہترین انداز میں حاصل کریں چونکہ آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے علم کے متعلق اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں توجہ دینی ہوگی۔ آئیے حدیث نمبر 20 کی جانب بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 20 ملاحظہ کی گئی ہے: خیر الناس من ینفع الناس، ترجمہ: لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے بندوں، اللہ کی کائنات میں جتنے بھی بندے موجود ہیں، مخلوق ہیں، ہم اگر ان کو کسی بھی متعلق فلاح پہنچائیں، کسی بھی متعلق ان کا فائدہ دیکھیں گے تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں اور اسے فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خیر الناس بننے کا یہی بہترین طریقہ ہے اور اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ بچوں، سورہ احزاب کا مختصر تعارف ملاحظہ کیا گیا ہے۔ تعارف یہ ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ احزاب آیت نمبر 20 میں موجود ہے۔ اس میں کل 9 رکوع ہیں، 21ویں اور 22ویں پارے میں موجود ہیں، 73 آیات ہیں، 1307 کلمات ہیں، حروف اس میں 5787 ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے 33ویں سورت ہے۔ آئیے مفہوم ملاحظہ کیجیے۔ مفہوم ملاحظہ کرنے کے لیے آیات ملاحظہ کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات 1 تا 5۔ اے پیغمبر، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ یہ آیات 3 تک ملاحظہ کی گئی۔ اب اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ بچوں، کئی باتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کل 4 باتیں اللہ پاک نے اپنے نبی سے دہرائیں کہ نبی، اللہ سے ڈرتے رہو، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانو، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا کہ جو کچھ تمہیں وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے رہو۔ پھر اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تاکید کی گئی کہ وہی کارساز اور کافی ہے، اور پھر تقویٰ کی بات کی گئی کہ تبلیغ دعوت میں استقامت کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور متقین یعنی کہ تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں، اور متوکلین یعنی کہ توکل رکھنے والوں کو اللہ نے خود اپنی مدد کی ضمانت کی بشارت دی ہے، یعنی کہ جو توکل رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ یہ کل آیات 1 سے لے کر 3 تک کا مفہوم ملاحظہ کیا گیا۔ اب آیات 3 سے لے کر 5 تک۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو اور تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہاری
تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر جو قصدن یعنی قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہاں پر لے پالک بیٹوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، منہ بولے بیٹوں کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ ادیاد دئی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں منہ بولا بیٹا، یعنی کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنے کی ممانعت ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو ایڈاپٹ کیا ہے، کوئی بچہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو آپ اس کے اصل والد سے اس کو پکاریں۔ اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جس میں لے پالکوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ مختصراً میں دوں گی آیات کے اختتام میں۔ بھائی یا دوست سمجھنے کا جو حکم آیا ہے، اب جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے انہی کی طرف سے انہیں منسوب کرو، جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو انہیں اپنا بھائی یا اپنا دوست یا بیٹا سمجھو۔ یہ حکم صادر کیا گیا، اس کے پیچھے جو ایک خلاصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلا رکوع غزوہ احزاب سے کچھ پہلے کے نزول شدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ رکوع کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نزول کے وقت حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلیت کے تصورات، اوہام اور رسومات کو مٹانے کی ضرورت کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں لوگ جذباتی بنیادوں پر نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں، اور ان کو اس وقت تک نہیں مٹایا جا سکتا جب تک آپ ہچکچا رہے تھے، مگر آپ نے اس موقع پر حضرت زید کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا تو منافقین، یہود اور مشرکین اسلام کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ اس موقع پر رکوع نمبر 1 کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ مختصر سا مفہوم ہے بچوں، 1 سے لے کر کل 5 آیات تک کا۔ اس سے متعلق سوالات بھی ملاحظہ کیے گئے ہیں۔ سوالات آپ کے سامنے ہیں، حدیث سے متعلق 2 سوالات اور سورہ احزاب کی آیات 1 سے 5 تک کے متعلق سوالات۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مکمل تعارف آپ کو سورہ احزاب کا سمجھا دیا گیا ہے، تمام کام آپ نے کاپی میں کرنا ہوگا۔